اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو روکیے، آپ اپنے آپ کو ٹھہرائیے ان لوگوں کے پاس کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ انسان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو اس چیز کی توفیق دے دیتے ہیں اس آدمی کے نصیبوں کا کوئی کہنا نہیں ہے، وہ بڑے نصیب والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں لگائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اپنی یاد میں لگا دیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو روکیے، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، ان لوگوں کے پاس کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح و شام اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دینا یہ انتہائی عظیم بات ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ روایات میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے کا آپ مجھ کو حکم دے رہے ہیں۔ نبی کو امتی کے پاس رکنے کا حکم دیا جانا یہ ایک بڑی بات ہے، اپنے آپ میں عظیم الشان بات ہے۔ چیز پر اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے جو ہم کو بہت زیادہ دھیان اور توجہ میں رکھنی چاہیے، جس سے ہم بڑے غافل ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا کے لیے بھی پکاریں، اللہ سے ہم اللہ کی رضا مانگیں۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ کو پکارتے ہیں یعنی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں میں ہم عموماً اپنی حاجات پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام کر دیجئے، یا اللہ مجھ کو فلاں چیز عطا فرما دیجئے، یا اللہ فلاں کام میرا مکمل کر دیجئے۔ یہ سب چیزیں بھی ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر حاجت و ضرورت کو پوری کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی پوری فرماتا ہے۔ اور جب تک اللہ نہ چاہے نہ کسی کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، نہ کسی کا کوئی کام بنتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ کی رضامندی کو بھی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ مجھ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جن سے آپ راضی ہوں۔ یہ تو انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے، اس دنیا میں آنے کا انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے پروردگار کو راضی رکھے۔ اللہ کو راضی کر لینا سب سے بنیادی کاموں میں ہے انسان کے۔ اب ہم اتنے اہم کام کے لیے تو دعا نہ مانگیں اور اپنی ضروریات کے لیے دعا مانگتے رہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے بھی دعا مانگیں، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں اور مزید دعا بھی کریں۔ اپنی دعاؤں میں اس چیز کا خاص اہتمام کریں۔ آپ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو روکو ان لوگوں کے پاس جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، بالغداة والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی اس کی رضامندی کی تلاش کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ مفہوم اس آیت کے اور بھی نکل سکتے ہیں، اس کی تفاسیر اور بھی کی جا سکتی ہیں، مگر یہ اس آیت کا ایک خاص نقطہ ہے جس کا ہمیں خیال کرنا بہت ضروری ہے
کہ ہم اپنی دعائیں مانگیں، خوشی سے مانگیں اور زیادہ سے زیادہ مانگیں، مگر جو ہمارا سب سے بڑا کام ہے اور جس میں ہم اپنے اوپر یقین بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، بلکہ اس کی تو ہمیں ہر وقت تلاش رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، ہم اس چیز کی دعا کیوں نہ مانگیں؟ اس چیز کی دعا بطور خاص مانگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام معمولات کی دعائیں ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں فرماتے تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ فرماتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھ کو آپ اعانت کیجئے، میری مدد فرمائیے اس چیز پر کہ میں آپ کا ذکر صحیح سے کر سکوں، میں آپ کا شکر صحیح سے کر سکوں، اور میں آپ کی عبادت اچھی سے اچھی کر سکوں، یعنی آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ یہ توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی توفیق نہیں دے سکتا ہے، نہ انسان اپنی طرف سے اس کام کو کامل و مکمل طریقے پر کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو انسان اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے تو انسان اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر پاتا۔ وہ اگر چاہے بھی اور کوشش بھی کرے مگر اللہ کی توفیق نہ مل پائے تو انسان سے وہ کام نہیں ہوتے کہ جن کی وجہ سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو آدمی پہلے ہی اللہ سے یہ دعا کرے، یہ امتیاز ہے خاص، یہ بڑا فرق کر دیا گیا ان دعا کرنے والوں میں کہ جو اپنے فائدے کی دعا کرتے ہیں، دنیاوی ضروریات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، یعنی انسان اللہ کی رضا کو چاہتا ہے۔ یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں اس بات کو بیان کیا۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی نظریں ان سے پھر نہ جائیں کہ آپ دنیاوی معاملات کو چاہنے لگے، نہ، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ آپ ان پر دھیان اور توجہ رکھیے، ان کے ساتھ دل، دماغ اور تمام تر توجہ ان کے ساتھ ملا کر کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے نظر پھرے اور اس پھرنے کا سبب دنیاوی معاملات کی مشغولی ہو یا دنیاوی معاملات کی طرف میلان ہو، ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اس بات سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، یدعون ربہم، یہ دنیاوی معاملات کی دعا نہیں کر رہے ہیں، یہ دنیاوی چیزوں کی دعا نہیں کر رہے ہیں، یہ تو یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، غور کر لیں، پانچوں وقت ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، مگر اپنی دعاؤں میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی دعا کم مانگتے ہیں۔ کبھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگتے، نہیں کرتے کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہم سے راضی رہیے۔ یہ تو آدمی کو 24 گھنٹے فکر بھی رہنی چاہیے، اور جس چیز کی فکر آدمی کو ہوتی ہے انسان اس چیز کو مانگتا بھی ہے، اللہ سے اس چیز کو طلب بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر قبول فرما لے تو سارا ہی کام بن جائے، اللہ کی ذات اگر راضی ہو جائے تو پھر کوئی پریشانی رہے ہی نہ، دنیا کی ساری پریشانیاں ہوں اور اللہ راضی ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ساری چیزیں انسان کے پاس موجود ہوں، اللہ کی ذات ناراض ہو، کوئی چیز انسان کے کام آنے والی نہیں ہے، نہ آدمی کو کوئی نفع حاصل ہے۔ یہ انسان خالص نقصان میں ہے، بلکہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور بھی ضرور یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، یا اللہ آپ اپنی توجہ ہماری طرف مبذول فرما دیجئے، اپنی رحمت کی نظر ہم پر مبذول فرما دیجئے۔ اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں یہ خاص بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔